بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صلی وسلم دائما ابدا علی النبی و اہل البیت کلہم۔ پیارے بچوں، نبی کریم رؤوف الرحیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانیاں، آپ کی سیرت کی حکایات، پیارے نبی کی باتیں پڑھ رہے تھے نا، تو اللہ کے محبوب نبی دنیا میں تشریف فرما ہو گئے۔ آپ اپنے امی جان کے پیٹ سے باہر تشریف لے آئے، آپ کی ولادت مبارکہ ہو گئی، اور پھر آپ کو دودھ پلانے کے لیے کہاں بھیجا گیا تھا؟ قبیلہ بنو سعد کے اندر، ایک گاؤں کے اندر بھیجا گیا۔ وہاں پر جس امی کا آپ نے دودھ پیا ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت حلیمہ۔ تو آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہتے تھے، یہاں بات پہنچی تھی ہماری۔ تو وہاں پر ایک بہن تھی، اما حلیمہ کی بیٹی تھی جو نبی پاک کی رضائی بہن بنی، ان کا نام کیا تھا؟ شیمہ، حضرت شیمہ، حضرت۔ تو ایک بہن تھی آپ کی، ایک آپ کا چھوٹا سا بھائی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی، سکا بھائی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا دیکھنا ہے، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوری دیتی تھی۔ کیا دیتی تھی؟ لوری کیا دیتی تھی؟ یا ربنا ابقی اخی محمدا، یا ربنا ابقی اخی محمدا حتی اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا مسودا وکبت اعادیہ معا والحسدا واعتہ عزا یدوم ابدا۔ یا اللہ، یا اللہ، اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، باقی رکھنا۔ یا اللہ، میرے بھائی محمد کو سردار بنانا۔ اس طرح کی دعائیں دیتی تھی اپنے بھائی کے لیے۔ کون؟ حضرت شیمہ۔ اچھا، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت شیمہ نا اپنے چھوٹے بھائی کو نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے نا تو بکریاں چرانے لے گئیں۔ کہاں لے گئیں؟ باہر لے گئیں کھیلنے کے لیے۔ تو اما حلیمہ نے آ کے دیکھا کہ محمد گھر میں نہیں ہے، پریشان ہو گئیں، جلدی سے باہر دوڑیں کہ میرا بیٹا کدھر گیا۔ تو جا کے دیکھا تو باہر شیمہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو کہا بیٹا اس کو باہر کیوں لے کے آئی تم؟ یہ دھوپ اتنی گرمی کے اندر باہر لے کے آئی؟ تو کہا اماں میرے بھائی کو دھوپ نہیں لگتی، کیوں کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ میرا بھائی محمد جدھر جاتا ہے نا تو آسمان سے ایک بادل اس پر سایہ کیا ہوتا ہے، آسمان سے ایک بادل سایہ، دھوپ آتی نہیں میرے بھائی کو، جدھر میرا بھائی جاتا ہے ایک بادل ان کے سر پر رہتا ہے سایہ کیے ہوئے۔ حیران ہو، واقعی سچی بات ہے؟ کہا ہاں بالکل، میرے بھائی جدھر جاتے ہیں بادل ان پر سایہ کرتے ہیں، میرے بھائی کو دھوپ لگتی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نا بچپن سے ہی ظاہر ہونے لگ پڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرتا، چیزیں، پتھر آپ کو سلام کرتے، پہاڑ آپ کو سلام کرتے، درخت آپ کو سلام کرتے، بادل آپ پر سایہ کرتے۔ خیر، ایک دن کیا ہوا کہ حضرت شیمہ نا، اچھا امی کہتی تھی حلیمہ کے بیٹا بھائی کو باہر نہ لے کے جایا کرو، یہ بھائی جو ہے نا وہ تمہارا رضائی بھائی ہے، یہ مکے کے سردار کا پوتا ہے اور یہ قریش کا بڑا ہی قیمتی بچہ ہے، تو اس کو کچھ ہو نہ جائے، اس کو کچھ اس ڈر کی وجہ سے اپنی بیٹی کو کہتی تھی اس کو کہیں نہیں لے کے جانا۔ لیکن ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت شیمہ نا اپنے بھائی کو لے کر نا باہر چلی گئی کھیلنے کے لیے پہاڑ کے اوپر۔ وہاں پر اور بھی بہت سارے گاؤں کے بچے تھے، سارے بچے مل کے نا پہاڑ پر چلے گئے۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا، ذرا بڑی دلچسپ کہانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں شق صدر کی، تو آپ نے سننی ہے۔ ایک دن سب بچے پہاڑ کے دامن میں واقع ایک وادی میں ہنس کھیل رہے تھے کہ اچانک تین اجنبی لوگ نمودار ہو گئے۔ سنو ذرا، ان میں سے ایک چپ چاپ آگے بڑھا اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے گیا، ایک آدمی۔ دوسرے بچے جو ساتھ میں تھے وہ وقتی طور پر ڈر گئے اور بھاگ اٹھے، توڑے، پتہ نہیں کون آدمی آ گیا اچانک ہمارے دوست محمد کو لے کے چلا گیا، مگر پھر واپس آ گئے۔ ان معصوم ننھے منھے ذہنوں میں یہی آیا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو ہمارے دوست کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ بچوں میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ تین مردوں سے مقابلہ کر سکیں، اپنے دوست کو چھڑا سکیں اور بچا لیتے،
لیکن انہیں ایک بات بار بار کہتے رہے کہ یار ہمارے دوست کو قتل نہ کرنا، ہمارے دوست کو. بچوں نے زبانی طور پر ہر ممکن کوشش کی، معصومانہ جملے بولے، ہر جملہ خوف، غم اور ہراس اور بیچارگی کا مظہر تھا. آپ لوگوں نے اس کو کیوں پکڑ لیا ہے؟ ہمارے دوست محمد کو. وہ بچے بات کر رہے تھے ان 3 مردوں سے، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو سردار قریش کا بیٹا ہے، ہمارے پاس یہ صرف دودھ پینے کے لیے آیا ہوا ہے، یتیم ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، اس کو مار کر آپ کو کیا ملے گا؟ چھوڑ دو ہمارے دوست کو، کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اجنبیوں نے بچوں کی ایک بات بھی نہ سنی، جانے تو عالم کو زمین پر لٹا دیا، پکڑ کے لے گئے نا تو پہاڑی کے اوپر جا کے لٹا دیا. اب تو سب ساتھیوں کو یقین ہو گیا، سب بچوں کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارے پیارے اور لاڈلے دوست کو مار ڈالیں گے. اس موقع پر ان معصوموں نے جو پیشکش کی وہ معصومانہ فداکاری کی اور جان نثاری کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی. ان بچوں نے کیا کہا کہ بھائیو تم جو بھی ہو، جس طرح کے بھی دشمن ہو، اس ہمارے دوست محمد کو نہ مارو، ایسا کرو ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ کے ہمیں مار دو، ہمارے دوست محمد کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا اگر آپ نے بہرحال قتل کرنا ہی ہے تو ایسا کیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے بدلے ہم میں سے جس کو جی چاہے مار ڈالو. اجنبیوں نے پھر بھی کوئی توجہ نہیں دی، اپنے کام میں مشغول رہے. ایک نے جانے دو عالم کے سینے پر ہاتھ رکھا، وہ 3 آدمی تھے نا، ایک نے نبی پاک کے یہاں پر ہاتھ رکھا اور نیچے کی جانب ہاتھ کھینچا تو سینے سے لے کر ناف تک سوراخ کر دیا، سینہ سارا پھاڑ دیا. بچوں نے یہ منظر دیکھا تو دہشت زدہ ہو گئے، ڈر گئے، گھبرا کر اپنے گھروں کی طرف بھاگے بچے سارے. مائی حلیمہ کہتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، ہم گھر میں بیٹھے تھے کہ اچانک میرا بیٹا، چھوٹا بیٹا تھا نا ایک اور اماں حلیمہ کا، نبی پاک کا بھائی رضائی، وہ چیختا چلاتا ہوا دوڑتا آیا، او امی، او ابو، میرے قریشی بھائی کو بچا لیجئے، میرے محمد کو بچا لو، اگرچہ مجھے امید نہیں کہ آپ اسے زندہ پا سکیں گے. میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا. معلومہ کہتی ہے میرا دل گھبرا گیا. ماں قصت ہو، کیا ہوا محمد کو؟ میں نے اسے پوچھا، ہم ادھر ہی کھڑے تھے تو اس نے ہانپتے ہوئے بچے نے بتایا کہ وادی کی طرف اچانک ایک آدمی آیا اور محمد کو پکڑ کے پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے گیا، پھر اسے لٹا دیا، اس کا سینہ چیر دیا، پھر اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا. ہم بھائی ڈر کے وہاں سے بھاگ کے سارے لوگ آ گئے. وہ بچہ جو سب کی آنکھوں کا تارا تھا، پھر پرائی امانت تھا، اس کے بارے میں یہ وحشت زدہ خبر سن کر خدا جانے حلیمہ کے دل پر کیا اثر پڑا ہوگا، اس امی کے دل پر کیا اثر پڑا ہوگا. انہیں تو یہ سوچ سوچ کر ہول آتا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ محمد کو کچھ ہو گیا تو اس کی ماں کو اور اس کے دادا کو میں کیا جواب دوں گی. وہ یتیم بچہ، وہ اتنا پیارا بچہ. یہ خبر سنتے ہی مائی حلیمہ پہاڑ کی طرف دوڑی، سر پر دوڑتی آئی، پیچھے پیچھے ان کا شوہر تھا اور دوسرے گاؤں کے سارے لوگ بھی نکل پڑے پیچھے. حلیمہ آگے بھاگی جا رہی ہیں، بچے بھی پیچھے، حلیمہ کا گھر والا بھی پیچھے، اور پورے گاؤں والے بھاگی جا رہے کہ محمد کو کیا ہو گیا، کس نے پکڑ لیا، کیوں مارے گا کوئی محمد کو. خیر اسی دوران قبیلے والے قریب آن پہنچے. وہ 3 لوگ اپنا کام کر کے چلے جا چکے تھے. وہ 3 لوگ اپنا کام کر کے چلے جا چکے تھے. اما حلیمہ جیسی آگے آئیں، ابھی محمد نظر نہیں آیا ان کو. اما تو بین کر رہی تھیں اور ان 3 لوگوں نے مجھے اپنے سینے سے چمٹایا ہوا تھا. میرے سر اور پیشانی پر بوسے دے رہے تھے وہ 3 آدمی. میری اماں کی واہ ضعیفہ، ہائے ہائے میرا کمزور، میرا لاڈلا بیٹا، واہ وحیدہ، ہے میرا اکیلا بیٹا. اس طرح کی نا باتیں اونچی اونچی آواز سے روئی جا رہی ہیں، کری جا رہی ہیں کہ میرے بیٹے کو کیوں پکڑ لیا تم نے، کیا کیا میرا. نبی پاک فرماتے ہیں، محمد فرماتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں ابھی تک اماں کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، ابھی تک مجھے دیکھا نہیں تھا، پریشانی کے عالم کے اندر دیکھ رہی تھی کہاں ہے محمد. جب مزید امی قریب آئی نا اور مجھے زندہ دیکھا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو حیران رہ گئیں، کہنے لگی ہائے یہ کیا، میں تمہیں اب بھی زندہ دیکھ رہی ہوں. تو اچانک امی بھاگیں آئی، مجھے سینے سے پکڑ لیا، چمٹا لیا اور مجھے چومنے لگیں، مجھ پر جھک گئیں، مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگیں فدت کا نفسی ملذی دہا کا، میں صدقے جاؤں کون سی مصیبت آن پڑی تو تجھے،
یہ تمہاری بہن مجھے کیا بتا رہی تھی، وہ کدھر ہے لوگ، کس نے تمہارا سینہ پھاڑا؟ تو نبی پاک نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو ساری بات سناتا ہوں وہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ۔ قصہ کیا تھا؟ وہ جو لوگ تھے نا وہ 3 فرشتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ فرشتے تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے آ کے مجھے لٹایا اور ٹھنڈا ٹھار برف کی طرح ہاتھ تھا، انہوں نے میرے سینے پہ رکھا، میرا سینہ پھٹ گیا، میرے سینے میں سے میرا دل نکالا، اس دل کو دھویا پاک پانی کے ساتھ، معطر خوشبودار پانی کے ساتھ دھویا، اور پھر دوبارہ دل اٹھا کے میرے اندر ہی رکھ دیا، اور یوں ہاتھ پھیرا، میرا سینہ بند ہو گیا، میرا سینہ، اللہ نے میرے دل کو رونقیں، نور، برکتیں، وسعتیں، کمالات عطا کیے ہیں۔ تو آپ پریشان نہ ہو، مجھے کچھ بھی درد نہیں ہوا، دیکھیں میرا سینہ بالکل ٹھیک ہے، بس چھوٹی سی ایک لکیر ہے جو نشانی ہے سینہ چرنے کی، ان میں کوئی زخم نہیں ہوا، ماں پریشان نہ ہو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میرے دوست بھی گھبرا گئے تھے تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ سارے گاؤں والے لوگ بات سن رہے تھے کہ کیسی عجیب بات ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کیا ہوا؟ خیر، میں نے کہا کہ یہ سارا قصہ نا، میں وہ جو گاؤں میں کاہن رہتا ہے نا، کاہن جو خوابوں کی تعبیریں اور اس طرح کی چیزیں بتاتا تھا، کاہن اس کو بولتے ہیں، اس کے پاس ہم سارے لوگ چلتے ہیں، اس کو ساری بات بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا، یہ کیا ہوا۔ تو سارے لوگ چل کے نا نبی پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تو اس کاہن کے پاس گئے۔ کہاں گئے؟ تو کاہن کو سارا قصہ سنایا، کاہن کو کہ یوں 3 لوگ آئے تو انہوں نے سینہ چاک کیا اور دل نکال کے، خوشبودار معطر دل، اس کو مہر لگا کے، پاکیزہ دل، پہلے نور والا تھا اور نور بھر کے سینے میں ڈال دیا۔ تو اس کاہن نے جب ساری باتیں سنی نا تو وہ کہنے لگا کہ ہائے ہائے، لٹ گئے عرب والے، مر گئے عرب والے، خرابی آ گئی عرب والوں کی، اس بچے کو ہو سکے تو مار ڈالو، اس بچے کو مار ڈالو، یہ بچہ بڑا ہو کے تم عربیوں کے بتوں کو توڑ ڈالے گا، عرب والوں کو کہے گا یہ سارے پاگل ہیں، یہ دین کی طرف آئیں، نیا دین لے کے آ جائے گا، اس بچے کی نشانیاں تو پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ بچہ وہی لگتا ہے، اس بچے کو مار۔ یوں کاہن شور کرنے لگ پڑا۔ اماں حلیمہ کو غصہ آیا کہ یہ کیا بکواس کیے جا رہا ہے، چل دفاؤ، اور نبی پاک کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے گھر لے کے آ گئے، جلدی سے گھر لے کے آ گئے کہ یہ تو بکواس کی جا رہی، اتنا پیارا بیٹا، اتنا لاڈلا بیٹا، اتنا حسین و جمیل بیٹا، اتنا چہرہ چمکتا ہوا بیٹا، اور ہمارے گھر میں جب سے آیا ہے ہمارے گھر میں برکتیں آ گئی، ہمارے گاؤں سے سالی ختم ہو گئی ہے، تو یہ کیا باتیں کر رہا ہے، چلو۔ لیکن پیارے بچوں، اماں حلیمہ کے دل میں نا ایک خوف سا بیٹھ گیا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے نا کاہن، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پیارے بیٹے محمد کو کوئی مار نہ ڈالے۔ اب اس ڈر کی وجہ سے پھر اماں حلیمہ آگے کیا کرتی ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے لوٹ کے گاؤں سے اپنے امی کے پاس جاتے ہیں، دادا کے پاس، اور کیسے راستے میں غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی ہی دلچسپ کہانی آگے چلے گی، کہانی شروع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ محبوب کی سیرت کی جو پیاری داستان ہے، عظمت والے نبی کی جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور نبی پاک کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ ما توفیق اللہ۔